یا کفار ہیں یا مشرکین ہیں، زیادہ تر بیشتر مقامات پر پروردگار عالم نے نہ تو مشرکین کو اپنے کلام کے قابل سمجھا ہے، نہ کافرین کو اپنے کلام کے قابل سمجھا ہے۔ ہاں جہاں جہاں پر بھی ہوا ہے زیادہ تر مقامات پر اللہ نے کہا اے میرے حبیب یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، کہیں پر بھی پروردگار عالم نے ڈائریکٹ ان سے خطاب نہیں کیا، مگر ہاں پروردگار عالم نے اگر کسی سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ یعنی اب اگر انسان کو خدا کے ڈائریکٹ کلام کا ذریعہ بننا ہے تو لازم و ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سلسلے کو کہ ہمارے اور آپ کے 8 امام کے قول کے مطابق امام ارشاد فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، مومن جب تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ 3 خصوصیتیں نہ پائی جائیں۔ کون سی 3 خصوصیتیں؟ سنت من ربہ، سنت من نبیہ، سنت من وحیہ۔ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو، اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہو اور ولی کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ کل جو آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا اللہ کی سنت کے اعتبار سے ہوا۔ یہ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے وسنت اللہ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ فکتمان السرری، کہ اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا جانتا ہے۔ اس کے القاب میں سے ایک لقب ہے ستار العیوب، وہ عیبوں کو چھپانا جانتا ہے۔ خدا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بندوں کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ اب آئیے گا میرے ساتھ جڑیے گا، میں اپنے موضوع کا آغاز کروں۔ پروردگار عالم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی کردار اچھا بھی لگتا ہے۔ تو جب خدا ایسا ہے کہ جو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ کو وہی بندہ اچھا لگے گا جو اللہ کے دوسرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہو، عیبوں کو چھپاتا ہو۔ وہ اچھا نہیں لگے گا جو 4 مقامات پر بیٹھ کر اللہ کے دوسرے بندے کے عیب کو ظاہر کرتا ہو، کیا ان کی بات کر رہے ہو، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ بھئی سیدھی سی بات یہ ہے انسان کیسا بھی ہو خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا خدا اس کے بارے میں جانتا ہے۔ خدا ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے بعد جب بات آگے بڑھی وہ سنت من نبی، یہی نبی کو سنت کیا ہے؟ اب یہاں سے جڑیے گا، وہ سنت من نبی، یہی نبی کی سنت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ سنت من نبی یہی فمدارت الناس، بڑی عجیب سنت ہے نا نبی کی، وہ سنت من نبی یہی فمدارت الناس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ کہ ریش مبارک کو بڑا رکھنا یہ نبی کی سنت ہے، زلف مبارک کو بڑا رکھنا یہ نبی کی سنت ہے، ایسا صافہ باندھنا یہ نبی کی سنت ہے، اس طرح کا لباس پہننا یہ نبی کی سنت ہے، یہ کھانا کھانا یہ نبی کی سنت ہے، یہ چیز نہ استعمال کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ بھئی سنت کہتے کسے ہیں؟ حقیقت کیا ہے سنت کی؟ کس چیز لفظ و ڈیفینیشن آف سنت ہے کیا؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ کام کہ جو نبی نے انجام دیا ہو یا نبی نے کہا ہو کرنے کے لیے، یا عملی اعتبار سے ظاہر کیا ہو یا قولی اعتبار سے ظاہر کیا ہو، اسے کہتے ہیں سنت۔ ہر وہ کام جو نبی نے انجام دیا ہو وہ ہے نبی کی سنت۔ اب جڑیے میرے ساتھ، ہر وہ کام جو نبی نے انجام دیا ہو وہ ہے نبی کی سنت، وہ ہے نبی کی سنت۔ مگر افسوس ہے نبی کی امت نے نبی کا ظاہر تو لے لیا باطن چھوڑ دیا۔ نبی کا ظاہر تو لے لیا مگر نبی کا باطن چھوڑ دیا۔ کہ صاحب ظاہر کیا لیا؟ کہ ظاہر یہ لے لیا کہ نبی کی زلفیں بڑی تھیں ہم بھی بڑی زلفیں رکھیں گے۔ بھئی نبی کی بڑی زلفوں کے پیچھے بھی ایک راز ہے،
بھائی توجہ رکھیے گا ذرا محترم، یقیناً نبی کی زلفیں بڑی تھیں، مگر زلفوں کے بڑے ہونے کا بھی ایک راز ہے۔ کب وہ راز کیا ہے؟ کہ دیکھیے زلفیں بڑی رکھنے کا کمال جب ہوتا ہے جب ان زلفوں کو مہار بنانے والا حسین جیسا حسین جیسا کوئی نواسا ہو۔ الغرض تو اور کیا ساتھ دیکھیے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ کو ریشہ مبارک بہت بڑی ہونی چاہیے، مگر امام نے کیا فرمایا کہ بڑی داڑھی رکھنے والا نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا، بڑا کردار رکھنے والا۔ اللہ اکبر، بڑی زلفیں، بڑی داڑھی، بڑے کپڑے نبی کی سنت کا اظہار نہیں کرتے۔ ہاں بڑا کردار، حسن اخلاق، یہ نبی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو خلق عظیم بناتے بھیجا۔ اگر اب نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو نبی جیسا کردار پیش کرنا ہوگا۔ واقعاً ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، نہ تصور کر سکتے، اور نہ ہم ان میں سے ہیں جو یہ کہیں کہ محمد ہم جیسے، ہم تو اپنے جیسا مانتے ہی نہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم ان کے قدموں کی دھول کے برابر تو اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ الغرض تو یہ تمام چیزیں سنت نبی نہیں ہے۔ سنت نبی کیا ہے؟ امام کے اعتبار سے، کیونکہ ہم وہ مانتے ہیں جو امام فرماتے ہیں۔ امام کے اعتبار سے بھی توجہ میں ترجمہ کروں، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ سنت من نبی فمدارات الناس، نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملنا جانتے ہیں۔ سنت نبی یہ ہے، سنت سرکار ختم مرتبت یہ ہے، سنت سید المرسلین یہ ہے، سنت خاتم النبیین یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملنا جانتے ہیں۔ اور کیسی محبت؟ کیسی محبت کے ساتھ ملتے ہیں؟ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ذرا سی زبان درازی کر لی تو ہم ان سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کردار نبوی نہیں۔ کردار نبوی کیا ہے؟ بچوں کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں کیونکہ دیکھیے مدارسوں کا سلسلہ کافی ہے اور آواز ساتھ بالکل چھوڑ چکی، اس لیے میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن آپ کی آواز سلامت ہے، خدا اسے سلامت رکھے، تو میرے ساتھ کیسے رہیے گا۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تنظیم کی کتاب کہ ضعیفہ تھی جو کوڑا ڈالا کرتی تھی، جب تک کوڑا پڑتا رہا نبی سر جھکا کے گھر سے گزرتے رہے۔ یہ توجہ رکھیے گا، جب تک کوڑا پڑتا رہا، اور جس دن نہیں ڈالا نبی رک گئے، لوگوں کو بلایا، بلا کے پوچھا بھائی وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ضعیفہ بیمار ہے۔ رسول پہنچے، دروازے پہ دخل باب کیا، دروازے پہ دخل باب کیا۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے آج کل ہماری قوم کا، میں جس کو آج کلیئر کرنے جا رہا ہوں، بڑا عجیب مسئلہ ہے اس عرش اعضاء کا، بڑا عجیب مسئلہ ہے اس منبر کا، جسے میں آج سرکار کی سنت کے اعتبار سے کلیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کا میں ساتھ چاہوں گا، یہاں بھی آپ کا ساتھ چاہوں گا، جو لوگ جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کا، تمام حاضرین اور ناظرین کا اس مسئلے پر ساتھ چاہوں گا۔ حضور رسول تشریف لے جا رہے تھے، کوڑا ڈالا جا رہا تھا، سر جھکا کے چلے جاتے تھے، کوئی ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی تھی، ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر جس کے ماتھے پر شکن آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ خاموش ہے۔ اپنے مفاد کی بنیاد پر، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اپنے مفاد کی بنیاد پر جس کے ماتھے پر شکن آ جائے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کے سامنے جو خاموش بیٹھ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسین نہیں ہو سکتا۔
जब उसने कूड़ा नहीं डाला, लोगों ने रसूलुल्लाह ने लोगों से पूछा आप कहाँ हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा, तो लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह बीमार है। अब रसूल ठहर गए, अभी तक तो गुजर जाया करते थे, ठहर गए, दरवाजे पर दखल बात किया, दरवाज़ा खोला, रसूल अंदर तशरीफ ले गए इजाज़त के साथ, अंदर गए, देखा ज़ईफ़ा बिस्तर बीमारी पर है। जैसे ही उसने अल्लाह के रसूल को आता हुआ देखा, चेहरे पे बल पड़ गए, चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया, पेशानी पे बल आ गए। उसने कहा मोहम्मद ऐसे वक्त में बदला लेने आए हो कि जब मैं अपनी दिफा के लायक नहीं हूँ, मैं अपनी दिफा भी नहीं कर सकती, तुम ऐसे वक्त बदला लेने के लिए आए हो। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, तेरी खैरियत पूछने आया हूँ। मैंने सुना कि तू बीमार है, तेरा रोज का अमल जो होता था आज तूने नहीं किया, तो मैं खैरियत पूछने आया हूँ कि तू बीमार है, कुछ अयादत के लिए आया हूँ तेरी, मैं कुछ साजो सामान लेके आया हूँ ताकि तेरी अयादत में तेरे काम आ सके, मैं तेरी अहवाल पूछने के लिए आया हूँ। जैसे ही रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले, ज़ईफ़ा का जहन चलने लगा। उसने सोचा कि आज तक मुझे जो मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा था वो सब गलत था। मसला बहुत बड़ा हल करना है, बुजुर्गों आपका साथ चाहूँगा, बड़ी दुआ चाहूँगा आपसे। मसला कौम का एक हल करना है आपके साथ मिल करके। हुजूर रसूल ने कहा कि मैं अयादत के लिए आया हूँ। ज़ईफ़ा के जहन में सवाल पैदा हो गए कि जिस मोहम्मद के बारे में आज तक हमें गलत बातें बताई जा रही थी वो मोहम्मद वैसा है ही नहीं जैसा बताया गया। भाई यही तो मसला है, हमने जैसा खानदान इस्मत व तहारत को या कायनात ने जैसा खानदान इस्मत व तहारत को पेश किया है वो वैसे है ही नहीं। बात नहीं पहुंची, वो वैसे है ही नहीं। हमने अली को जैसा दुनिया में पेश किया है अली वैसा है ही नहीं। अली खुदा का बंदा है, किसी भी मरहले में अली खुदा जैसा नहीं है। साथ चाहूंगा इस मसले पर, और बड़ा ही संगीन मसला है आजकल हमारी कौम का। उसने ये सुना तो इसका मतलब मुझे धोखा दिया जा रहा था, मुझे परेशान किया जा रहा था, मुझे गलत बताया जा रहा था रसूल के बारे में। आज हकीकत खुल गई, और जैसे ही हकीकत खुली, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हकीकत खुली वो अपने बिस्तर बीमारी से उठी, रसूल के कदमों पे गिरी और कहने लगी या मोहम्मद मुझे अपना कलमा पढ़ा दे, या मोहम्मद मुझे अपने खुदा की वहदानियत को बता दे, मुझे खुदा का कलमा पढ़ा दे, मुझे अपना कलमा पढ़ा दे, मुझे खुदा का, मैं मसला हल कर रहा हूँ, मुझे खुदा का, मेरे नौजवानों साथ रहना, मुझे खुदा का कलमा पढ़ा दे, मुझे अपना कलमा पढ़ा दे। भाई क्यों पढ़ना चाह रही है? ज़ईफ़ा से पूछे क्यों पढ़ना चाह रही हो? का नहीं, जैसा किरदार बताया गया था, जैसा किरदार बताया गया था मेरे मोहम्मद का, अब तक जो सिर्फ मोहम्मद कह रही थी वो अब कह रही है अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दे। भाई तवज्जो, अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दे। रसूल के इस मसले से ज़ईफ़ा मुसलमान हो गई, रसूल के इस काम से ज़ईफ़ा मुसलमान हो गई। क्या रसूल ने कोई तलवार चलाई? क्या रसूल ने कोई नेज़ा मारा? क्या रसूल ने कोई तीर मारा? क्या रसूल ने कोई हमला किया? क्या रसूल ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए? भाई ये मसला है कौन का जो हल कर रहा हूं मैं। क्या रसूल ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए? क्या रसूल ने उसके किसी बुजुर्ग को बुरा कह के, इस मसले पर तो खामोशी नहीं होनी चाहिए, क्या रसूल ने उसके किसी बुजुर्ग को बुरा कह के अपनी तरफ बुलाया? का नहीं, दूसरों को बुरा कह के अपनी तरफ नहीं बुलाया जाता है, अपना किरदार अच्छा पेश करके बुलाया जाता है। बड़ा ये कहती है साहब आप तबर्रा नहीं छोड़ सकते, तबर्रा जरूर करिए। उन्होंने कहा हुजूर तबर्रा क्या है? क्या है? क्या लोग कहते हैं साहब बड़ा तबर्रा 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 है क्या? भाई मैं तो इतना कहता हूँ कि बगैर तबर्रा की जिंदगी नहीं है। जैसे ही जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ा तबर्रा तो यही है। एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब मौलाना कभी नहीं पढ़ते, तबर्रा नहीं पढ़ते। हमने कहा मेरा भी एक सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। कहने का क्या सवाल है? हमने कहा इस पर शायद कि पिछले से बड़ा कोई दुनिया में तबर्रा हो तो लाओ मैं कर दूँ।
دوسروں کو برا کہہ کے یا دوسرے کے بزرگوں کو برا کہہ کے اپنے پاس نہیں بلایا جاتا، اپنی اچھائی کو دکھا کے، یعنی دوسروں کو برا کہہ کے بلندی پہ نہیں جایا جاتا، اپنے کردار کو بڑا بنا کے بلندی پہ اپنے کردار، اور یہ سرکار شرعی مرتبت میں بتایا ہے، خلق عظیم پر فائز تھے، یہ سرکار شرعی مرتبت نے بتایا۔ اور امام نے کیا کہا، رسول کی سنت یہ ہے کہ ومدارات الناس، لوگوں سے محبت کے ساتھ ملتے، اور ہم محمد کے امتی، ہم اپنے بھائی سے محبت کے ساتھ ملتے، ہمیں نا ان کے امتی ہیں نا، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے بھائی سے محبت کے ساتھ نہیں ملتے۔ ذرا سا کوئی زمینی مسئلہ ہو جائے، اب ہمارا سب سے بڑا جو جانی دشمن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ذرا سا کوئی ذہنی اختلاف ہو جائے، ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اپنے چچا سے ویسے نہیں ملتے جیسے ملنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی سنت تو یہ ہے کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملو، کہیں پہ امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کون ہو کہ جن سے محبت کے ساتھ ملو، جیسا بھی ہو اس سے محبت کے ساتھ ملو۔ الغرض یہاں تک کہا گیا ہے کہ دشمن بھی اگر تمہارے سامنے آئے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملو، اکڑ کے نہ ملو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اکڑ کے دشمن سے ملو گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ اکڑ ہے، اس کا مطلب اسلام کا کردار ایسا ہی ہوگا۔ اگر واقعہ اسلام پہنچانا ہے تو رسول کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، اور رسول کی سنت پہ عمل کر کے ہی انسان کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ محبت کے ساتھ بھی، لوگوں سے محبت کے ساتھ، اور یہ ایک مقامات پر ہزارہ مقامات پر کہا گیا ہے کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملیں۔ محبت میں جو طاقت ہے جو ایک دوسرے کو بہت خوبصورتی سے جوڑ سکتی ہے، محبت میں قوت ہے۔ میری توجہ رکھیے گا، ایک تاریخی جملہ دے کے آپ کو سامنے سے گزر جاؤں اور مجلس کو منزل اختتام پر لے جاؤں۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دولت محبت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بھئی توجہ نہیں ہے، شاید آپ کی میں جملہ ضائع چلا جائے گا، بڑی محنت کا جملہ ہے۔ حضور آج تک اگر اس حوالے سے کوئی گفتگو سنی ہو تو خاموش رہیے گا، ورنہ ویسے ساتھ دیجیے گا جیسے ساتھ دینے کا حق ہے اس منبر کا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر طاقت نہ ہوتی تو اللہ اجر رسالت میں لوگوں سے دولت مانگتا، مودت و محبت نہ۔ یہ جو اللہ کے رسول نے یہ کام انجام دیے ہیں، یہ جو نمازیں سکھائی ہیں، یہ جو روزے سکھائے ہیں، یہ جو حج بتایا ہے، یہ جو زکوٰۃ بتایا ہے، یہ جو خمس بتایا ہے، یہ جو تمام چیزیں اللہ کے رسول نے تمہیں بتائی ہیں، جو تمہارا کردار سنوارا ہے، یہ جو تم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، تمہیں جہالت کی زندگی سے عالمانہ زندگی کی طرف بڑھایا ہے، یہ جو تم حیوانوں کی طرح جی رہے تھے، یہ تمہیں انسان بنایا ہے۔ ان سب کا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی دولت دے دو، اتنی دولت دے دو، اتنی دولت دے دو، اتنی دولت دے دو۔ کبھی دولت نہیں چاہیے، اچھا دولت چاہیے ہوگی بھی تو کیسے رسول کو؟ کوئی توجہ ہے؟ دولت رسول کو، دنیاوی دولت رسول کو چاہیے ہو تو کیسے ہو؟ جب رسول کے جانشین کا عالم یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کہہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ اچھا دولت دینے آئے بھی تھے، ہے نا تاریخ میں آئے بھی تھے دولت دینے، یا رسول اللہ اے ابو طالب دولت دینے آئے، کہنے لگے اے ابو طالب جا کے اپنے بھتیجے سے کہو کہ خدائے وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرنا بند کر دے، ہم اتنے باغات دیں گے، ہم اتنے باغات دیں گے، ہم اتنے باغات دیں گے۔ بس آخری جملہ اس محرم کے حوالے سے اور مجلس کو تمام کر دیا، ہم اتنے باغات دیں گے۔ کردار محمد کیا ہے؟ اگر مومن بننا ہے تو کردار محمد تمہیں اپنانا پڑے گا، کردار علی اپنانا پڑے گا۔ اگر مومن بننا ہے تو کردار حسن حسین پہ چلنا پڑے گا۔ اگر مومن بننا ہے تو کردار ائمہ اطہار علیہ السلام پہ چلنا پڑے گا۔ اگر مومنہ بننا ہے تو کردار شہزادی عصمت مآب پہ چلنا پڑے گا، کردار ثانیہ زہرا پہ چلنا پڑے گا۔ اگر مومنہ بننا ہے، اگر کنیز و غلام بننا ہے تو اس اعتبار سے بننا ہے۔ توجہ ہے،
آئے کچھ لوگ کہنے لگے یہ ایسا ہے کہ ابو طالب اپنے بیٹے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ اسلام کی تبلیغ بند کر دے، خدا لا شریک کی تبلیغ بند کر دے، ہم یہ دے دیں گے، 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 ہمارے اولاد جیسا کوئی ہوتا تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے لوگوں نے تو یہ تک کہا نا کہ ہم آدھی دنیا کی حکومت دے دیں گے جہاں جہاں تک ہماری ہے۔ اچھا ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار کیوں تھے؟ ایک اکیلی ذات ہے، وہ خدا کی تبلیغ کر رہی ہے، کرنے دو، پوری دنیا تو تمہاری طرح ہے نا، تمہیں خوف کس بات کا ہے؟ کیوں سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو کے خدا کی تبلیغ محمد نہ کرے؟ بھائی توجہ رکھیے گا، کیوں سب لٹانے پہ تیار تھے؟ کیوں سب لٹانے پہ تیار تھے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، حل کروں، کیوں سب لٹانے پہ تیار تھے؟ ایک ہی بندہ تو ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، پوری دنیا تو تمہارے ساتھ ہے، اور حد یہ ہے کہ جہل تمہارے ساتھ نہیں ہے، ابو جہل تمہارے ساتھ ہے۔ نہیں معلوم، جہل جہالت جہل تمہارے ساتھ نہیں، ابو جہل تمہارے ساتھ ہے، لہب تمہارے ساتھ نہیں ہے، ابو لہب تمہارے ساتھ ہے، پھر بھی تم پریشان ہو رہے ہو، پھر بھی پریشان ہو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ابو طالب میں یہ دے دوں گا، میں یہ دے دوں گا، بس خالی اتنا کہہ دو کہ وہ تبلیغ نہ کرے، وہ تبلیغ نہ کرے، وہ تبلیغ نہ کرے۔ بھائی وہ کافر تھے، وہ جاہل تھے، مگر زبان رسالت کی تاثیر جانتے تھے، کافر تھے مگر جانتے تھے کہ اگر شیریں بیانی سے گفتگو کی جائے تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر شیریں بیانی سے گفتگو کی جائے تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، مگر ہماری زبان کو تلخ زبانی کے علاوہ شیریں زبانی جانتی نہیں۔ اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے کے بجائے اپنے بزرگوں کی، اپنے آقاؤں کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی جائے، بتایا جائے کہ علی کیا ہے۔ اور یہ بات مستند ہے حضور کہ جب اچھائی کا اظہار ہوتا ہے تو برائی خود بخود کھل کے سامنے آ جاتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم بتائیں گے کہ شہزادی عصمت مآب کا کردار یہ ہے تو دنیا سامنے سے خود بخود پوچھے گی کہ قاتل کون ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ان کا کردار بتائیں گے، سامنے خود پوچھے گا کہ قاتل کون ہے، ایسی عظیم خاتون کو قتل کرنے والا ہے کون۔ ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، سامنے والا خود کہے گا کہ لاہور ہے ایسی ذات پر جس نے رسول کی بیٹی پر اذیت دی۔ الغرض تو کیوں، وجہ کیا تھی؟ سب آئے جمع ہوئے، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اے چچا ان سے کہہ دیجیے اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے تو بھی میں خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ سے، بھائی توجہ، خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ خدا میں عرض کروں، خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو بھی محمد کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ منبر پر آنے کے بعد پیسوں یا سکوں کی کھنکھناہٹ سے اپنے بیان میں تبدیلی نہیں لائے گا، اپنے بیان میں کبھی تبدیلی نہیں لائے گا، اپنے زبان میں کوئی اثر ایسا نہیں لائے گا کہ جس سے غلط بات لوگوں تک پہنچے۔ وہ سچ بولے گا، حقیقت لوگوں تک پہنچائے گا، اور جب تک حقیقت پہنچاتا رہے گا حقیقی وارث حسین اسے اپنے ساتھ لے کے چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں ضروری یہ ہے کہ ہم سنت سرکار ختم محبت رہنا کیا ہے، لوگوں سے محبت کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے آج نہیں کہا ہوگا کہ میں پہلی مجلس سے لے کے آج تک تمام در سلسلے کو کربلا سے جوڑا، اسے بھی جوڑتا ہوں۔ کردار محمدی کیا ہے کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ امام مسلم کربلا نے یہی کیا، کربلا محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، محبت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ نصرانی نوجوان اپنا دین چھوڑ کر موت کی کگار پہ آتے آتے مسلمان ہو گیا ہے نا جناب۔ تاریخ پڑھے جانا
سے پہلے پکے نصرانی، کربلا کے بعد سب سے بڑے مسلمان۔ جائیے پہلے سے کوئی سوال کرے کہ کیا امام نے آپ کو تلواروں کے ذریعے بلایا؟ کیا امام نے آپ کو تلواروں کے ذریعے بلایا؟ تو ابھی قلبی کہے کہ نہیں، امام نے ہمیں تلواروں کے ذریعے سے نہیں بلایا تھا، حسین نے کردار ایسا پیش کیا کہ ہم قدرتوں ان کے قدموں میں جھکتے چلے گئے۔ حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی جانب دل اپنے آپ جھک جائے، اور جب دل جھک جاتا ہے جانے والوں کا، امام کے امتیوں کا، امام کے پیروکاروں کا دل جھک جاتا تو اپنا سب کچھ امام کا قربان کر دیتے۔ اللہ اپنا سب کچھ امام کو قربان کر دیتے ہیں۔ آج 5 محرم ہے، حسین کی شہادت کو صرف 5 روز اور باقی، صرف 5 روز باقی ہیں زہرا کا گھر اجڑنے کا۔ اللہ دل چاہا آج بڑے اطمینان سے ان 2 شہزادوں کا ذکر کر لیا جائے تو میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں اور آپ اس جملے پہ سوچتے رہے تو پوری زندگی روئیں گے، پوری زندگی۔ اللہ دل چاہ رہا ہے آج کربلا کے ان 2 شہزادوں کا ماتم کر لیا جائے، ان 2 شہزادوں پہ رو لیا جائے جن پر کربلا میں ان کی شہادت کے موقع سے لے کر مدینے واپسی تک ان کی ماں نے کبھی ماتم نہیں کیا، ان کی ماں نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ وہ 2 شہزادے کون ہیں؟ ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے زیادہ وہ بہت زیادہ اسے ایک جملہ سمجھو، دونوں بھانجے ماموں کے پاس آئے، آپ نے کہتے ماموں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ جانے اس ماموں کے دل پہ کیا گزرے گی جس کے چھوٹے چھوٹے بھانجے آ کے کہے ماموں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کہتی ہے امام حسن کو اپنی جملہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو اللہ سلامت رکھے۔ جملہ سنو کیا جذبہ ہے حسینی ماں کا، کیا جذبہ ہے کاروان حسینی کی ماں کا۔ اللہ تعالیٰ سنو گے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ماموں سے کہتے ماموں مرنے کی اجازت دے دیتے۔ ماموں طرف کے کہتے بچوں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے، میری گودیوں میں تمہیں پالا ہے، تم میری ماں کا حصہ رکھ کے بیٹھے ہو، ہم تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ جب بچوں کا اصرار بڑھا ماموں اجازت دے دیجئے۔ پتہ ہے امام مظلوم کربلا کہتے ہیں اگر اجازت چاہتے ہو تو جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آؤ۔ بچے رو کے کہتے ہیں ماموں اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ بچے رو کے کہتے ہیں ماموں اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، اور اماں نے کہا جب تک جام شہادت نوش نہ کر لینا اے اولو محمد اپنے چہرے زینب کو نہ دکھانا۔ اولو محمد میدان کربلا میں آئے، اولو محمد میدان کربلا میں آئے۔ تاریخ کہتی علی کے دونوں شیروں نے ایسی جنگ کی کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، کبھی اون حملہ کرتے تھے کبھی محمد حملہ کرتے تھے۔ ازاداروں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ایک آواز بلند کی یہ دونوں علی کے شیر ہیں، یہ جب تک ایک ساتھ رہیں گے انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کام کرو دونوں کے درمیان سے کچھ گھوڑے دوڑا دو کہ جب دونوں الگ ہو جائیں تو انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لو ازاداروں درمیان سے گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور ایک طرف چلے گئے محمد ایک طرف چلے گئے۔ کبھی اون محمد کو دیکھتے ہیں کبھی محمد اون کو دیکھتے ہیں کہ ایک شکیل ایک تلوار ماری، اون زین سے زمین پر آئے، دوسری تلوار لگی محمد زین سے زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ادرکنی اے ماموں مدد کو آئیے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا ازاداروں میرے نوجوانوں، صرف 5 دن اور رہ گئے ہیں ذرا کرو آگے اپنا نظرانہ دے سکتے کبھی نظر نہ لوگے۔ ازاداروں دونوں شہزادے زین سے زمین پر آ گئے، آواز دیا اماں ادرکنی اے ماموں مدد کو آئیے۔ تاریخ کہتے ہیں ادھر سے حسین مدد کو پہنچے، ایک طرف سے عباس مدد کو پہنچے، اور ان کے جنازے کو مولا حسین نے اٹھایا۔
محمد کے جنازے کو مولا عباس نے اٹھایا، خیمے کے پاس لے کے آئے، آواز دی بہن زینب تیرے دونوں نونہال آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر جناب زینب کے کانوں میں آواز شہادت اور محمد پہنچی، جناب زینب بچوں کو دیکھنے نہیں گئی، مصلی بچھایا، اے پروردگارا تیرا شکر ہے میں اپنی ماں زہرا سے سرخرو ہو گئی۔ اور محمد شہید ہو گئے۔ سنو کی کھول کر وہ قافلہ زندان پہنچ گیا، قافلہ زندان پہنچ گیا۔ جب زندان میں سب ایک شہید کے سر آنے لگے نا، جناب زینب نے کبھی ماتم نہیں کیا اور محمد کا، جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا، کیسے پڑھ اللہ تمہاری ماں کو سبب، اگر تمہاری ماں کو غلام نہ دے تو زینب کو ملا، اگر جناب اور محمد جب زندان میں آزادی کے بعد تمام شہداء کے سر آنے لگے نا، ایک ایک شہید کا سر آیا، سب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اچانک ایک کشت آیا جس میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے تھے، کسی نے آواز دی یہ کن معصوموں کا سر ہے، کوئی بیوی آگے بڑھ کے ان سروں کو لیتی تو نہیں۔ اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، فروا آگے بڑھی، ایک ایک بیوی آگے بڑھ کے سر کو لیتی تھی، مگر جب یہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے نا، کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی۔ ایک معظمہ نے ایک جملہ کہا جو دل کلیجہ پھاڑنے والا جملہ تھا، جب کوئی بیوی سر لینے آگے نہیں بڑھی تو ایک معظمہ کہتی ہے کیا ان دو معصوم بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے ایسا نہ کہو، اور محمد کی ماں زندہ ہے، مگر جب تک زینب اپنے ماں جائے کا ماتم نہ کرے گی، اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی۔ جزاکم اللہ بس آخری میرا مجلس تمام ہو گئی، بڑے اچھے مسائب اور بڑا گریا کر رہے ہو۔ ایک جملہ سنو، جب بھی حسین پہ ماتم کیا کرو، جب بھی کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو کہ انہوں نے ہمیں کربلا سکھائی ہے۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ زندان سے شام سے رہا ہو کر مدینے آیا، زینب کب روئی ہے؟ بس آخری جملہ نوجوان اپنی ماں کو دعا دے کے سن لینا، زینب کب روئی ہے اپنے بچوں پر؟ تاریخ کہتی ہے جب قافلہ شام سے رہا ہو کر مدینے واپس آ گیا ہے نا، مدینے واپس آ گیا ہے نا، جناب زینب اپنے گھر پہ پہنچی، دروازے پہ دفتر باب کیا، دروازہ کھولا، عزادارو جیسے ہی دروازہ کھلا جناب زینب گھر کے اندر گئی۔ اب جو داہنی جانب دیکھا تو ایک کمرہ تھا ماتم کرنا، جیسے ہی داہنی جانب دیکھا ایک کمرہ تھا، جناب زینب نے کمرے کا دروازہ کھولا۔